حضرت صاحب آؤ اس جانب، اور منگو ہے والا سودا اور لبو ہے والا سودا، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بننا ہے۔ اس لیے حضرت کوشش فرمائیں کہ ان چیزوں کو سیکھیں اور ان چیزوں کو سکھائیں۔ حضرت اس کا اپنا ہی مزہ ہے، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، یہ ایک اپنی دنیا ہے، اس کا ایک اپنا رنگ ہے، لیکن بس کیا کریں حضرت۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب بھی دروشی پڑھیں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، توجہ ہو، شیطان ہٹا دے پھر اسی جانب، پھر بہکائے پھر اسی جانب۔ لیکن کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب مسجد جائیں، جب محفل جائیں تو بس ایک چھوٹا سا کام کیا کریں انٹر ہوتے ہی، اور وہ یہ ہے کہ اپنی سوچوں والا سوئچ بند کر دیا کریں، پھر ذرا دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم محفل میں یا مسجد میں آ تو جاتے ہیں، لیکن سوچوں والا سوئچ بند کیا ہوتا، اس لیے ہم تو ادھر ہوتے ہیں لیکن ہم ادھر ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب مجھے آج تک یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ کوئی بندہ مسجد جائے اور خالی واپس آئے، کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کی محفل میں جائے اور خالی واپس آئے۔ یہ چلو جو بھی ہم ہیں بس وہ ہمارا ایک اپنا ہی خیال ہے، باقی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ یہ جو کچھ میں یا آپ خود کو سمجھتے ہیں یہ میں اور آپ ہی سمجھتے ہیں، باقی ہمارا حقیقی سٹیٹس قرآن کیا بتا رہا ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ جس نے خود کو فقیر مان لیا اس نے موجیں کی، تو جس نے نہیں ماننا تو باقی قبرستان تو بھرے پڑے ہیں، کہیں کہیں پہلوان لیٹے ہوئے جو اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے تھے۔ حقیقی سٹیٹس فقیر، ایتھوں مننا ہے، ایتھوں نہیں ایتھوں۔ اور پھر حضرت صاحب خود کو فقیر مان کے پھر فقیری کے مزے دیکھو، تو ہم فقیر ہیں حضرت۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی آئے اور آنے والا اگر گرمی میں آئے تو آتے ہی روح افزا، جامع شیری، ٹینگ، ٹھیک ہے جی، نیسلے، ٹھیک ہے، دودھ سوڈا، کچی لسی، گوند کتیرا، جو موجود ہے یا جو مہمان تمنا کرے۔ اور اگر مہمان سردی میں آیا ہے، چائے، ابلے ہوئے انڈے، بسکٹ، کیک رس، پیزا، پیٹیز، اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی۔ تو میں کہتا ہوں فقیر کے گھر کوئی آئے تو اتنا کچھ کھا کے جائے تو بندہ اپنے رب کے گھر میں جائے خالی واپس آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی ایسا۔ اب کیونکہ بے ذوقے سے لوگ ہیں، میں اس دن ایک مسجد میں گیا تو وہاں یہ ربائی لکھی تھی، اتنا کرو کہ کسی کے پاس بیٹھ کے مانگنے کا گن سیکھ لو، پھر جو مانگنا ہے مانگو۔ حضرت میرے اللہ کا دربار بڑا پڑا ہے حضرت، مجھ سے اگر کوئی کوٹ مانگ لے تو شاید دوں شاید نہ دوں، کیونکہ ہے ہی ایک، ٹھیک ہے بندئی کے لیے۔ اس کو جو بھی اس جیسا نظر آیا اس نے کہا ایوی ہنجیے، ایوی ہنجیے، ایوی۔ 20 بندے پکڑ لیے گئے، اور ان میں سے ایک وہ بھی بندہ پکڑا گیا کہ جس کا تعلق بغداد شریف سے نہیں تھا، اس وقت بغداد میں مسافر تھا، گزر رہا تھا بازار سے، نشاندہی والے نے کہا یہ بھی اسی طرح ہی دکھتا ہے، وہ بھی دھر لیا گیا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں ہوا یہ کہ رات تک وہ جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا، کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آیا اور لے گیا کہ جی اگر قتل ثابت ہوا تو میں پیش کروں گا۔ اس 19 چلے گئے، وہ رہ گیا اکلے ہی۔ اب اس کو پتہ تھا کہ مجھے چھڑوانے آنا کسی نے بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ ہے، اور دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں۔ وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ میں تو بغداد میں مسافر ہوں، جاننے والا کوئی نہیں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا حمایتی بھی تو،
روتا جائے اور بار بار اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا جائے. حضرت کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنا رو کے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا رب اس کی پکار نہ سنے؟ حضرت ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. یہاں تو میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے بندہ ٹر گیا کام تے تو ماں آئی چھوٹے بچے کو دودھ پلانے. تو پلانے آئی تو دیکھا بچہ سویا پڑا ہے. اس نے کہا چلو جھاڑو نکال لیتی ہوں. اس نے جھاڑو دیا, ہاتھ دھو کے پھر دودھ پلانے آئی, بچہ پھر سویا پڑا. اس نے کہا چلو برتن دھو لیتی ہوں. برتن دھو کے پھر دودھ پلانے آئی, بچہ پھر سویا تھا. اس نے کہا چلو میں کپڑے بھی دھو لیتی ہوں. حکیم صاحب فرماتے ہیں مشین نکالی, پانی پھینکا, سرف ڈالا, کپڑے پھینکے, مشین چلائی اور اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی, این کی بس آواز آئی. تو ماں نے کیا کیا, سارا کچھ چھوڑا اور جا کے بچے کو سینے سے لگا لیا. آپ فرمایا کرتے تھے بابا ایتھے ایک بچہ روئے تے ماں سارا کچھ چھڑ کے سینے لا لیندی. تیری تو بندہ اپنے اللہ کے روئے گا پھر وہ رب کیا کرے گا؟ کوئی روئے تو صحیح ہے رب, کوئی پکارے تو. کاز دور خلافت تھا, ہارون الرشید کا زمانہ تھا, اور لکھا ہے کہ ہارون اپنے پلنگ پہ لیٹا میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا. اس کا پلنگ ہلا اور وہ مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گئے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جب اٹھا بیدار ہوا تو کانوں میں آواز پڑتی ہے, اوے ہارون تو سویا پڑا ہے اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھے پکار رہا. ہارون مارے شوق کے ننگے سر ننگے پاؤں بھاگا. کون ہوگا وہ جس کے لیے وقت کے بادشاہ کو ہی اٹھا دیا گیا؟ اگر اٹھانا تھا تو بغداد میں ڈھیر لوگ تھے, قاضی کو اٹھا دیا جاتا, گورنر کو اٹھا دیا جاتا, میرے کسی وزیر کو اٹھایا جاتا. وہ بندہ کتنا اللہ کا پیارا ہوگا, وہ بندہ اللہ کا کیسا دوست ہوگا کہ جس کے لیے وقت کے بادشاہ کو اٹھایا گیا. ہارون بھاگتا ہوا گیا, جاننے والا ضامن آیا لے گیا. رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں, حمایتی کوئی نہیں, سفارشی کوئی نہیں, جاننے والا کوئی نہیں, ضامن کوئی نہیں. اس لیے میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا جاننے والا بھی تو, میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا کہ اس کی وجہ سے اٹھا کے بھیجا گیا ہے. اس نے دروازہ کھلوایا, سجدے میں تھا, اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے, ستا بادشاہ اٹھوا لے, بڑا ڈاڈا ہے, سویا ہوا بادشاہ اٹھوا لیا تم نے. اس کو محل میں لے گیا کہ اب آرام کر, فجر میں ملاقات ہوگی. فجر اکٹھی پڑھی, پڑھ کے اپنے وزیر کو بلایا, کہا اس کو لے جاؤ, نہلاؤ دھلاؤ, غسل کرواؤ, سونے کپڑے پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ. اور دوسرا بندہ جائے اور وہ جا کے پورے بغداد میں اعلان کرے, آؤ آؤ, آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. کوئی پکارے تھے صحیح حضرت صاحب. اس لیے تو میرے حضرت کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا حضرت کہ کچھ پوچھا ہو تو پھر اس کا جواب نہ آئے. تو پھر جواب کیا آیا؟ سوال کیا تھا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو جواب آیا دل تو کیا چیز ہے تم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہے ہی نہیں پتہ. میرا صحیح بات ہے, جیسے اس کو چاہنا تھا چاہا نہیں گیا. ٹھیک ہے جی, جو جگہ اس کی تھی ہم نے لوگوں کو دے دی, جیسے محبت اس سے کرنی تھی ہم نے ویسی لوگوں سے کر لی. ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں, زہیب بھائی آئے ہیں, یہ بھی اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں اس لحاظ سے. مجھے کم و بیش 19 سال ہو گئے ہیں اسی لائن میں, کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں. 19 سال کم و بیش ہو گئے, اور ان 19 سالوں میں میں نے آج تک نہیں کبھی دیکھا کہ کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی کہا ہو کہ 2 شعر اللہ دی شان وچ. اور میں نے کوئی محفل ایسی بھی نہیں دیکھی کہ جس محفل میں یہاں تو خود ہی ماں کی شان نہیں پڑھ دی گئی, تو یہاں سامنے سے اٹھ کے کسی نے فرمائش نہیں کر دی 2 شعر ماں دی شان. ماں دی شان تے سارے سننا چاہتے ہیں, لیکن وہ دی 19 سال ہو گئے.
کبھی کانوں میں یہ آواز نہیں آئی کہ کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی کہا 2 شعر اللہ دی شان. کوئی ایسی محفل نہیں جس میں ماں کی شان پڑھی نہ جائے. تو یہاں خود کوئی فرمائش ہے، لیکن اتنا ہم اپنے اللہ سے دور ہیں، اتنا ہم اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں سے محبت کرو، منع تو نہیں کر رہا. قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر کہتا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، پھر کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہتا ہے قرآن. لیکن قرآن آگے ایک حد مقرر کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے مثلاً قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، قرآن کہتا ہے اپنے ابا و اجداد سے محبت کرو. وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنے بیٹوں سے محبت کرو. وَإِخْوَانُكُمْ، اپنے بھائیوں سے محبت کرو. وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنی بیوی سے کرو. قرآن نہیں منع کر رہا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ٹھیک ہے کرو. اپنے مال مویشی زمین جائیداد ڈنگر سے کرو جی. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہاں تک کہ مکان کا بھی نام لیا. ظاہر ہے مکان سے بھی بندے کو پیار ہوتا ہے. میں آج وہ کراچی سے کوئٹہ تو میں واپس آیا، تو جب وہ اپنے کمرے پہ، تو میں نے وہاں کہا میں اپنا کار اپنا ہی کار ہے. اللہ کراچی گیا، کوئٹہ گیا، کسی نے کوئی لاڑ چاہ میں کمی نہیں آنے دی، اچھے بسترے دیے، اچھا کھانا کھلایا، لیکن اپنا کار اپنے ہی کار. جو سکون کی نیند اپنے کمرے یا اپنے بستر میں آتی ہے وہ کہیں آتی ہی نہیں. تو اس لیے بندے کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب کا نام لے کے، ٹھیک ہے جی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، سب کا نام لے کے پھر آگے کی کیا، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، ٹھیک ہے ان سے محبت کرو، لیکن محبت اس طرح کرنی ہے کہ اللہ سے تھوڑی کرنی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے، ماں سے محبت کرو لیکن اللہ سے، پتر سے محبت کرو لیکن اللہ سے. قرآن برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنی ماں نال اُنی اللہ نال، جنی بیوی نال اُنی. لیکن 19 سال ہو گئے حضرت یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی ضرور بول پڑا 2 شعر ماں دی شان. 19 سال ہو گئے کدی کسی نے نہیں کیا 2 شعر اللہ دی شان، کیونکہ دور ہے نا اللہ سے. بلکہ ماں سے تو اتنی محبت ہے کلام تک لکھ لیے ہوئے ہیں، نہ مرن کدی کسی دیاں ماواں، یا محمد کریم پاک علیہ السلام کی اماں جان وصال فرما گی تیری کو اسپیشل آئی ہے. یہاں حسنین کریمین طیبین طاہران کی اماں جان وصال فرما گی تیری کو اسپیشل آئی ہے. لیکن پیار ہے نا بھائی ماں سے، اس لیے ایسے کلام لکھے گئے، ایسے کلام پڑھے گئے. میں ابھی زہیب بھائی سے اگر گزارش کروں کہ حضرت کوئی ماں کی شان میں شعر سنا دیں، جی کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندی، میرے سنے تو یہ سارے نے رو پڑا. تو جی میں ہونی کہاں حضرت ذرا 2 شعر اللہ دی حمد سناؤ، تے تھرو ایک دا بھی نہیں ڈگنا. ہو سکتا تہاڈا ڈگ پہ لیکن میرا دل کیوں دور اللہ سے. اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پیار کرو لیکن اللہ نالو تھوڑا. اللہ نالو احب الیکم من اللہ ورسولہ، کرو ماں نال پیار لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نالو تھوڑا. کرو بیٹے سے پیار لیکن اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑا. اور پھر اللہ نہ کتنا کرنا ہے پھر وہ بھی بتایا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید 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 کرنا ہے. اللہ نالو، اللہ نال شدید پیار کرنا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال شدید، اور کنا شدید، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے تو ود کے انہاں نال پیار کرنا. لیکن حضرت دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہیں. اس لیے اللہ کی طرف آؤ اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی طرف آؤ. حضرت بڑے لوگوں نو ٹیسٹر لانے ہیں، اپنے آپ نو لا لئیے اور چیک کریے کتے کھلوتے ہیں. امی نال کنا ہے، اللہ نال کنا ہے، بیوی نال کنا ہے، اللہ نال کنا ہے. یہ بہت بڑا نام ہے جناب سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں. جنہاں دا مرید جنید ہوئے حضرت پھر پیر کی ہوں گے، جن کے مرید حضرت جنید ہوں حضرت پھر پیر کیا شانوں والے ہوں گے. لکھا ہے کہ حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو گزر ہوا تو ایک عالم دین گفتگو فرما رہے تھے. حضرت کے کانوں میں ان کی آواز پڑی، حضرت تشریف لے آئے
وہ جو عالم تھے وہ حضرت کے ادب میں مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت سے گزارش کی، حضرت آ کے کچھ آپ تربیت فرمائیں لوگوں کی. آپ مسند پہ تو نہیں آئے، وہاں ہی کھڑے رہے. وہاں کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا مولانا اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ کرو، بس ان لوگوں کو اتنا بتاؤ کہ قیامت کے روز تمہارا رب تم سے صرف اتنا پوچھے گا، بندے یہ تو بتا سارا کچھ تیرے لیے تھا، تو کس کے لیے تھا؟ سارا کچھ تیرے لیے ہے، سارا کچھ سب تیرے لیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. پھل تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، بادام تیرے لیے، اخروٹ تیرے لیے، انگور تیرے لیے، پانی تیرے لیے، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، تارے تیرے، سب کچھ تیرے لیے. تو بتا تو کس کے لیے تھا؟ اس لیے حضرت آج جہدی تیاری کریے اور اللہ دی طرف آئیے، حضور نبی کریم علیہ السلام دی محبت دی طرف آئیے. حضرت بہت دور نکل گئی امت. میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر کسی دا میں کی قصور کھڑا، میرا اپنا بڑا ہے، جو میری ڈیوٹی تھی وہ مجھ سے ہوئی نہیں. اسی نویں نویں کام تے نویں نویں گلاں شروع کر لیں. ڈیوٹی کیا تھی میری؟ تڑی اللہ تے اللہ دے رسول نہ لو لوانی ہے، اور کیا میرا کام تھا. اور ہم نے یہ سارا چھوڑا اور ہم نے دکانیں کون سی ڈالنی ہیں؟ جی آؤ تانوں دسیے محبوب قدم اج کیویں آئے گا. یہی کر رہے اور کیا کر رہے. ٹک ٹاک بھری پڑی ہے، فیس بک بھری پڑی ہے، انسٹاگرام بڑا پڑا. ہم نے یہ کام شروع کر لیے، کام بدان والا تویز، کام کٹان والا تویز. یہ اللہ ڈیوٹی کیا تھی؟ تاڑی مالک نہ لو لوانی، تینوں حضور نبی علیہ السلام دی غلامی دی طرف لے کے جانا. ہاں یہی ڈیوٹی ہے. قرآن ہے جی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ میری ڈیوٹی ہے. ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اور نوکری کی طرف بلاؤ. اس لیے حضرت آج ہو اللہ کی طرف، اپنے اللہ نہ لاؤ لاؤ، حضور نبی کریم علیہ السلام دی غلامی جانو. رو منگو ہے دولت. حضرت قربان جاؤں اقبال نے کیا سونا رونا رویا. شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا. یا اللہ جڑی جنید تے بایزید نو پلائی مینو بھی پلا، جڑی معین الدین چشتی اور شاہ نقشبند نو پلائی مینو بھی پلا، جڑی پیر جماعت علی شاہ صاحب تقیم خادم علی صاحب نو پیائی مینو بھی پلا. شراب کہن پھر پلا ساکیا. میرے حضرت صاحب کیونکہ آپ کو عشق تھا علی پور شریف سے، جب تک صحت نے اجازت دی، ٹانگیں ٹھیک تھیں، خود جایا کرتے تھے. اور جب خود نہیں جایا جاتا تھا تو پھر اپنی طرف سے اپنے مریدین کو بھیجا کرتے. میں نے خود آپ کی زبان سے سنا، غلبہ تھا نا حال کا. تو کہتے میں نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور مجھے اجازت دیں کہ میں جنگل چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا عبدالحی مرید کریا کر. کہتے میں نے پھر عرض کی حضور مجھے اجازت دیں کہ میں جنگل چلا جاؤں. آپ نے پھر فرمایا عبدالحی مرید کریا کر. کہتے میں نے پھر عرض کی حضور مجھے اجازت دیں میں جنگل چلا جاؤں. آپ نے پھر فرمایا عبدالحی مرید کریا کر. کہتے پھر میں نے مرید کرنا شروع کیے. حالانکہ پہلے اپنے والد گرامی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت تھی آپ کو، لیکن پھر جب ادھر سے اور کرم ہوا مزید تو کہتے ہیں پھر میں نے. آپ اکثر بات سنایا کرتے تھے کہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر تقویٰ تھا اور اس قدر حضرت یہ لوگ اپنے آپ کو کس کے رکھتے تھے، ڈھیل نہیں آنے دیتے تھے. ہر وقت نفس کی لگامیں کھچ کے رکھتے تھے، نفس کو ڈھیل دیتے ہی نہیں تھے. کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی خادم کی کہ جب میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلوں نا تو نے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. آپ نے جب نماز پڑھ کے باہر نکلنا وہ توڑی کا شاپر لے کے باہر کھڑا ہوتا تھا. وہ آگے کہیں صاف پانی چل رہا تھا وہاں چلے جانا، توڑی کو زمین پہ گرا لینا اور ایک دن کا اٹھانا اور اس کو بہتے ہوئے پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ سے بہ کے تھوڑا سا آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس سے نہیں آنا ہے. پھر ایک اور دن کا اٹھانا اور اس کو پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے تھوڑا آگے جانا پھر کہنا جماعت علی نے واپس سے نہیں آنا ہے. حضرت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شاپر میں کتنے دانے آتے ہوں گے، ایک ایک پھینکتے جانا اور پھر ہر بار خود کو کہتے جانا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور
وہ جو فرمایا کرتے تھے نے واپس نہیں آنا، یہ تو کی مراد سی؟ تو فرمان لگے ان کی مراد یہ تھی کہ جماعت علی جڑا سا اللہ دی یاد تو بغیر واپس ننگ گیا انہیں واپس آنا نہیں، جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس آنا، جو سیکنڈ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس آنا۔ وہ اپنے نفس کو اتنی بھی ڈھیل نہیں دیتے تھے، ہر ویلے کس کے رکھ دے۔ اسی لیے تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ کبھی کسی جنتی کو بھول کے بھی دنیا میں آنے والی کوئی بات یاد آئے گی نہیں۔ مثلا کوئی دنیا میں بے اولاد رہا، ٹھیک ہے جی، اللہ اتنا عطا فرمائیں گے کہ کبھی کسی کو دنیا میں بے اولاد رہنا جنت میں یاد آئے گا نہیں۔ کسی کے پاس دنیا میں سواری اچھی نہیں تھی، اللہ اتنا دیں گے کہ اس کو کبھی جنت میں یہ یاد نہیں آئے گا، کیونکہ بڑے احباب ایسے ہیں کہ ابتدا میں غریبی تھی پھر اللہ نے امیری دے دی، تو امیری آنے کے باوجود بھی وہ غریبی والے دن بھولتے نہیں۔ اکثر تذکرہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں کبھی سائیکل پہ تھا پھر اللہ کہاں سے کہاں لے گیا، وہ نہیں بھولتا۔ لیکن جنت میں کبھی کسی کو کچھ یاد آئے گا نہیں، اہل جنت کو کبھی کسی بات پر افسوس ہوگا نہیں، لیکن لکھا ہے کہ اگر اہل جنت بھی افسوس کریں گے تو ان لمحات پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے، کہ کاش میں ادو اللہ کا ذکر کر لیا، میں نے ذکر تھوڑا کیا، میں نے بوتا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے حضرت جی آؤ اللہ کی طرف اور کوشش کرو کہ اے اللہ وال لگی رہے، کرم ہو جی، پھر بات یہاں سے یہاں بھی آئی ہیں جی، لیکن ہم سے تو ابھی تک یہاں والا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، جانے والے یہاں پھر یہاں اور پھر لو حضرت، وہ لکھا نا حضرت شاہ حسین نے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہی، اندر تو ہی، باہر تو ہی، روم روم وچ تو ہی، ہر جگہ۔ اور یہ کوئی حضرت ایسی بات نہیں۔ پھر ماشاءاللہ شہزادے بھی ان کے بیٹھے ہیں، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کا وقت آیا، ڈاکٹر کو بلوایا گیا اور اس نے حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے یہاں اس نے وہ کیا اس کو بولتے ہیں اسکیتھوس کو کہتے ہیں شاید، وہ اس نے رکھا اور اس نے گھبرا کے اس کو پیچھے کر لیا، پھر اس نے اس سائڈ پہ رکھا، پھر گھبرا کے پیچھے کر لیا، پھر اس نے پشت پہ لگایا، پھر اس نے پیچھے کر لی۔ ظاہر ہے جی یہاں اور یہاں تو ہمیں بھی ڈاکٹر نے کئی بار لگایا ہے، کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے بازوؤں پہ بھی لگایا، پھر اس نے اس بازو پہ لگایا، پھر اس نے گردن پہ لگایا، پیٹ پہ لگایا، رانوں پہ لگایا، پنڈلیوں پہ لگایا۔ تو پاس کھڑا کوئی مرید بول پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر یہ کیا کر رہے ہیں، کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھتے ہیں؟ تو اس کا بیان تھا جدھر بھی لگاتا ہوں آواز ایک ہی آتی ہے اللہ، جدھر بھی لگاتا ہوں آواز ایک ہی آتی ہے اللہ، جدھر بھی لگاتا ہوں آواز ایک ہی آتی ہے اللہ۔ ساڈے کول تے پتر ایتھے نہیں پکیا کوئی، قربان جائیے انہوں نے لو چ پکایا، ہم تو یہاں سے بھولے بیٹھے، ہم سے تو یہاں ٹھیک نہیں ہوا، انہوں نے لو چ پکایا۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت وصال اپنی آنکھیں بند فرما لی، پاس مریدین کھڑے تھے، کچھ سمجھ والے کچھ میرے جیسے نہ سمجھے، جن کو نہیں پتا تھا کہ اہل اللہ کی مجالس کی آداب کیا ہے۔ پاس کھڑے ایک بندے نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتا ہے شیخ کا وہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمانے لگے او دوست، یاد بھی تو نے اسے کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، اور میں بڑی دیر تلاش میں رہا کوئی گل لبے پلا حضرت جنید نے کنہ کی یاد کیتا ہے۔ پھر میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضرت جنید خط بنوا رہے تھے، پہلے وہ حجام نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، ٹھیک ہے، پہلے زلفیں ٹھیک کی، پھر داڑھی ٹھیک کی، پھر باری آئی مونچھیں ٹھیک کرنے، تو حضرت جنید نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ سلسلہ مبارک قادریہ شریف ذکر جہر تھا، اس لیے ذکر کرتے ہوئے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے جب اس طرح قریب کیا تو اس نے اس طرح گھبرا کے پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضور تھوڑی دیر ذکر کا سلسلہ روک دے، کیونکہ یہ اس طرح لوہے کا ہے،
یہ چلے گا تو لب کاٹ دے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں. تو اب تھوڑی دیر ذرا ذکر روکے تاکہ میں مجھے ٹھیک کر لوں. آپ نے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. اس لیے حضرت گل پھر پہنچوں کہ اتنے ہی ہے، اللہ دی طرف آؤ. اور پتر بڑے مزے ویکھے سی، اللہ انہاں مزیاں نو سلامت رکھے. ودائے اللہ بچہ کاکا لی بیٹھا ہے، سارے بچے بیٹھے نے جی، ودن پھلن پھلن، اللہ انہاں نو اور شان و شوکت دے. لیکن پتر ہے عارضی مزے نے، آؤ ایس مزے وال جڑا مزہ کدی بھی، ایس مزے وال بھی آؤ، ایس مزے نو بھی چکھو. پھر دیکھو اس مزے کے مزے. حضرت عبدالواحد بن زید بہت بڑا نام، روز مائیں عبدالواحد بن زید نہیں پیدا کرتی. اور اس قدر اللہ کی طرف توجہ تھی، اس قدر اللہ کی ذات میں یہ گن تھے، اس جانب توجہ ہی نہیں گئی، نکاح ہی نہیں کیا. بڑھاپا آ گیا. ایک دن کوئی کتاب پڑھ رہے تھے جس میں حدیث پاک لکھی تھی جس کا مفہوم ہے جنت میں کوئی بھی تنہا ہوگا نہیں جن کا انتقال نکاح کی عمر پہ پہنچنے سے پہلے ہو گیا، یا پہنچے بھی کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، اللہ ایسوں کا نکاح جنت میں آپس میں کر دیں گے. پھر خیال آیا سونے محبوب فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں نکاح ہونا ہی ہونا ہے. تو دل میں خیال سا آ گیا، کون ہوگی جو جنت میں عبدالواحد بن زید کی بیوی بنے گی؟ کوئی عام تو نہیں نہ ہوگی. وہ بھی لیٹے لیٹے دعا کر دی، یا اللہ کون ہوگی جو جنت میں عبدالواحد کی بیوی بنے گی؟ پہلی رات دعا نہیں قبول ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام کالے رنگ والی، ٹھیک ہے، حبشہ سٹائل عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں، بصرہ رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی، فجر کا وقت تھا، تہجد پڑھی، پھر فجر پڑھی، سواری لے کے بصرہ گئے. بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک مرید کے گھر بیٹھے، سب نے عرض کی حضور بغیر دسیاں کیویں آن ہویا؟ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ ادھر کو میمونہ رہتی ہے؟ عرض کی حضور رہتی تو ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اسی کو دیکھنے آیا. کہ حضور وہ تو پاگل ہے، دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. کہا حضور پتھر مارتے ہیں لوگوں سے. فرمایا کیوں؟ کہ حضور کام ہی اس طرح کے کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ جے کو روندا ہوئے تے ویکھ کے ہسن لگ پندی، جے کو ہسدا ہوئے تے ویکھ کے رون لگ پندی. فرمایا تم پاگل ہو، وہ عقل والی ہے، وہ حقیقت سے آشنا ہے. حدیث بھی ہے نا، رسول پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو بڑا تھوڑا سا کرو اور زیادہ رویا کرو. کہا تم پاگل، وہ حقیقت سے آشنا ہے. عرض کی حضور آرام کرو، اثر ویلے آ جاندی ہے. فرمایا اثر کنے ویکھی ہے؟ اثر کنے ویکھی ہے؟ دسو کیڑے پاسے گئی ہے؟ لوگوں نے پاسا دسیا، آپ چلے گئے. فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو جا کے دیکھتا کیا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ بہانہ لگا کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی ہیں، لیکن وہاں منظر کیا ہے؟ وہ سب لوگوں سے چھپ کے تو مصلی بچھا کے نوافل پڑھنے میں مشغول ہے. کیونکہ ایسا بڑا اوکھا ہے چھپ کے کرنا، کیونکہ نفس کی موت ہے چھپ کے کرنے میں. یہ ہم بیٹھے ہیں نا، اللہ ادھر بھی نفس کو پوری تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے، سکون میں نہیں ہوتا. کیونکہ ایسی جگہ وہ کبھی کچھ یاد دلائے گا، کبھی کچھ یاد دلائے گا تاکہ اس کی توجہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہ جائے. لیکن پھر بھی حضرت اس کو غذا مل رہی ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی محفل چاہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی محفل چاہے، غذا اس کو. لیکن تنہائی وہ دی غذا، اس لیے تنہائی موت ہے اس کی. کوشش کریا کرو حضرت جی کو 2 نفل چھوپ کے نہ پڑھیا کرو. حضرت امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا حضور کی بنی؟ فرمایا نہ کیل کام آیا نہ کال کام آیا. اس کی حضور سے کیویں بنی؟ فرمایا جڑے سرگی چھپ کے 2 نفل پڑھنے سا بس ہونا نہیں بچا لیا سا. کوشش کرو حضرت جی کٹھا کریے، کوشش کرو کٹھا. میں نے ایک دن حکیم صاحب سے عرض کی میں حضور تسی ڈیوٹی لائی ہے، جگہ جگہ جا کے ہوکا دیتا ہوں، کوئی ان دی گل دسو کہ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਕਿ ਬਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਪੜਾ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਾਇਲਟ ਪੜਾ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੜੀਏ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਰਦ ਹੈ, ਜ਼ੋਏ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਇਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ, 250 ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 300 ਦੀਆਂ, 400, 450, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, اور وہ کنا ہے جڑا لے کے جانا۔ ہاں ذرا صاحب اسے نہ بھاگے، اس حقیقت کا سامنا کرے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت تماشے دیکھے اور ہر تماشے نے 2 بجے جنازے دا لان ہونا ہے، 1:45 نے چک لینا، جڑا سب تو میرا سکا ہے انہیں آ کے کہنا ہے چکو، پھر 10 منٹ ذرا جاندے بھی لگنے، 15 منٹ پہلے چک لین گے، پھر ادھر لے جان گے، جنازہ پڑھن گے، پھر اپنے ہتھاں نال دب چھڑن گے، پھٹے لان گے، مٹی پان گے۔ تو جی ادھر صاحب گرمی ہوئی تو گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے، اور اگر سردی ہوئی تو سردی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے کہ دفنانے کے بعد مردے کے پاس اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت، حدیث کہہ رہی ہے، لیکن کی ہے اگر گرمی ہوئی تو گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے، اور اگر سردی ہوئی تو سردی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر گھر آ کے نئی بات شروع ہو جائے گی، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے بغیر نہیں جانا، مینوں انہوں نے بھول جانا، میرے پتر نے بھی بھول جانا ہے، میری بڈھی نے بھی بھول جانا ہے، میری دھیاں نے بھی بھول جانا ہے، میرے بھراواں نے بھی بھول جانا ہے، میری بھیناں نے، انہوں نے پھر کھان والے پاسے پی جانا۔ کوئی کھانا کھادے بغیر نہ جائے، پہلے لوکاں نوں کھوان گے، پھر جنہاں نے کھوایا ہونا ہے پھر وہ آپ کھان گے، اور میرا اتنے کی حال ہونا ہے، مینوں منکر تے نکیر نے بٹھایا ہونا ہے، مر ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ میں ڈاکٹر محمد سلیمان چھڈ اینوں، مر ربو کا، میرے کو ایم جی گڈی سی وہ چھڈ، مر ربو کا، میرے کو 15 پرو میکس سی وہ چھڈ، مر ربو کا، میں پاشا دا سوٹ پانا سا، میں لارنس پور دا کوٹ پانا، چھڈ، مر ربو کا۔ انہوں نے کار چول کھاندیاں کھواندے ہونا، میری حضرت اتنے آ، اس لیے نہ نسو نہ شہم، انہوں دی تیاری کرو پتر، یہ ہونا ہی ہونا جی۔ جی کسی نے میری گل پیڑی لگی ہے پھر بھی ہونا ہے، جی کسی بھرا نوں میری گل چنگی لگی ہے پھر بھی ہونا پتر، یہ تو ٹلنا نہیں کوئی، یہ اتنے جواب دینا پینا ہے، مر ربو کا۔ اینا کو پکاؤ پتر ایسے نوں کہ جدوں فرشتے پوچھن فٹ آکھی ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ، فٹ اگو آکھی اس کی منٹ نہ لائی، فٹ آکھی ربی اللہ، اینا کو پکاؤ، اینو اینا کو پکاؤ، نہیں تو پتر ہے ہی ہونا جی۔ میں کلم کارا اور اے آ کے تے انہاں نے جول کھاندے ہونا سارے نے، ہاں جی، کسی نے بوٹی ود تے کسی نے بوٹی کٹ، تے کسی نے کسی بوٹی دی فرمائش کرنی ہے، کسی نے کسی دی فرمائش، 2 دن رو لین گے، 3 دن رو لین گے، مینوں 4 دن رو لین گے، پھر انہاں نے بھول جانا سارا کچھ۔ ماں دین کا کیڑا ہے تیرا دین، حضور نبی علیہ السلام دا روح انور وکھا کے کی کہندا رہیا ہے، انہاں کو پکاؤ فٹ جواب دئی، او میرے محبوب، میرا سارا کچھ ہے، انہاں واسطے ہی میں انہاں دی نوکری کیتی، انہاں دی غلامی کیتی، ایہی نے میرا سارا کچھ، ایہی نے میرا سارا کچھ۔ اس لیے پتر ہاؤ اللہ دی طرف حضرت، ہاؤ اپنے اللہ دی طرف۔ اور ایتھے میرے اکثر شعر ٹھیک نہیں ہوتے، ایتھے بھی شاید میں ٹھیک نہ ہوں، کمال کر گیا حضرت جی، ہاں جی۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا، سچیاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں یاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا، سچیاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں یاریاں، اللہ نہ لائی ہے حضرت، رسول پاک نہ لائی ہے حضرت، چھپ کے نفل پڑھ رہی ہیں۔ فرما
फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाई बड़ा कमाल है। फिर ख्याल आया ये नफल पढ़ती पई है तो फिर जड़ियाँ बकरियां लैके आई है वो कौन चारता पे। फरमाते उस तरफ देखा तो मंजर क्या था, बकरियां चर रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। फितरत बदल गई। फरमाते मैं बड़ा हैरान, ये फितरत कैसे बदली। शेरों ने कब से बकरियां चरानी शुरू कर, उधर देखूं तो हैरान, इधर देखूं तो हैरान। फरमाते मुझे नहीं पता कब हजरत मैमूना ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे पुकार के कहती हैं ओए अब्दुल वाहिद, वो मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। फरमाते मैं बड़ा हैरान, इसको मेरा नाम कैसे पता चला, कोई मुलाकात नहीं, इसको कैसे मेरा नाम पता। फरमाते मैंने पूछा मैमूना इससे पहले कोई मुलाकात नहीं, तुझे मेरा नाम कैसे पता है। तो आगे से कहने लगी हैं अब्दुल वाहिद, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। की लोग सन, क्या कमाल थे उन लोगों की। हूँ इस तरह लभ्या ना कोई लभे, हूँ साड़ियाँ इस्लाम दुआ लोगों तक ही महदूद ने, उनको लभ्या ना लभे। बहरहाल मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। और फरमाते हैं जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे हैरान किया वो ये था कि शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी। मैंने पूछा, मैंने कहा मैमूना ये बता ये फितरत कैसे बदल गई, शेरों ने कब से बकरियां चरानी शुरू कर दी। तो आप फरमाते हैं कि आगे से हजरत मैमूना कहने लगी अब्दुल वाहिद, जिस दिन दी मैं अपने रब नाल सुलह कर ली, जिस दिन से मैंने अपने रब से सुलह कर ली, फिर उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर ली। सुलह करिए हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। वो फिर जवाब, वो दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों करो पुत्र ना सारे नाल प्यार, अम्मी नाल करो लेकिन अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नालू, बीवी नाल करो लेकिन अल्लाह और अल्लाह दे रसूल नालू, भरा नाल करो लेकिन अल्लाह और अल्लाह दे रसूल नालू, और अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल किन्ना। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, शदीद शदीद लबो जुस्तजू करो, ढूंढो, रब दे तरले मारो, या अल्लाह कोई संगी कोई अपना बंदा मिला, कोई ऐसा मिला जड़ा गुण जानदा है, कोई ऐसा मिला जिदी निगाह च तासीर होए कि जदों मेरे सीने ते पवे, मेरे दिल ते पवे तो मेरे दिल दी दुनिया बदल दवे। क्योंकि इकबाल कहते हैं गर आज भी कोई शोएब आए मुयस्सर, गर आज भी कोई शोएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम है। लेकिन गल फिर हुई हकीम साहब 100 साल हो गए दुकान पाया, लेकिन जड़ा सौदा लैके बैठे सन कदी किसी ने मंगिया ही नहीं है। अल्लाह हम सब पे रहम करे। अल्लाह साडे प्यारे बच्चे काके भाई अली दी इस कोशिश नूं, इस काविश नूं कबूल फरमाए और अल्लाह इस खानदान ते अपना खूब फजल करम फरमाए। अल्लाह ने इस दाना नवाजे, अल्लाह ने दी इज्जत दी हिफाजत फरमाए। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाने, अल्लाह पाक दी जात आप नूं आप दे वड्डियां दे फैज़ चो वाफिर हिस्सा अता फरमाए। शाह साहब दी बरकत नाल खूब उम्मत दियां खैर खाइयां, क्योंकि उम्मत इस टाइम बड़े बुरे हाल च, उम्मत इस टाइम बहुत बुरे, उम्मत नूं खैर खावां दी लोड़, उम्मत नूं रस्ता वखाण वाले दी लोड़ है। और ये ते है ही सैयद ने, ओही नस्ल पाक, ओही मुबारक खून। मैं 20 वारी कहांगा ना कि अल्लाह ना लाओ ला लो, अल्लाह ना लाओ ला लो, तो शाह साहब सिर्फ एक बारी कहणगे ते इन्हां दा एक बारी क्या मेरे 20 ते पारी है। मैं गुज्जर पुत्तर हाँ, मैं गुज्जर पुत्तर हाँ, ये आले रसूल ने। मैं 20 बारी भी कहांगा ना अल्लाह ना लाओ ला लो, अल्लाह ना लाओ ला लो, शाह साहब सिर्फ एक बारी फरमाणगे ते शाह साहब दा एक बारी मेरे ते पारा है। क्योंकि फर्क तो पैंदा ना जी, फर्क तो पैंदा ना।
یہ گجر دا خون ہے، یہ آل رسول نے، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ کشتی نون ہے جڑا بیٹھے گا نجات ہی نجات، جڑا دامن پھڑے گا نجات ہی نجات۔ اللہ آپ دے فیض چ برکتاں دے، اور آپ نو آپ دے ابا و اجداد دے فیض چ وافر حصہ دے، اور پھر حضرت جی وہی رنگ آئے، پھر حضرت صاحب وہی دور آئے، پھر یوں میں خانہ آباد ہوئے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا میں خانہ، کہ جتھو جس نے میں پیتی پھر وہ ہوش چایا، ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے۔ میں اللہ معاف کرے نہ کدی ویکھی ہے نہ مینوں پتہ ہے ہوتا، لیکن اللہ معاف کرے جو کو پی بھی لوے تو 4-5 گھنٹے بعد انہوں ہوش آ جائے، لیکن پتر جس کسی نے بھی کسی دی اکھ چو پیتی پھر انہوں ہوش آئی نہیں، پھر انہوں ہوش آئی، ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا شراب کہن او پرانی شراب، وہ جڑی جماعت علی شاہ صاحب نو بابا جی فقیر محمد نے پیائی، بابا جی فقیر محمد نو بابا جی نور محمد نے پیائی، بابا جی فقیر محمد نے پھر جماعت علی شاہ صاحب نو پیائی، حضرت عبد الکریم نو پیائی، حضرت عبد الکریم نے پھر کیم خادم علی صاحب نو پیائی، کیم خادم علی صاحب نے پھر کیم عبداللہ صاحب نو پیائی، پھر کیم عبداللہ صاحب نے ڈاکٹر محمد مصباح الحق صاحب نو پیائی۔ اسی صرف کول بیٹھے ہیں تو ویکھ لو ساڈے منہ چ کی گلاں نکلدی ہیں۔ اللہ پیتی اسی، کیونکہ جدن اسی پی لئی پھر اسی تانوں لبنا کوئی بھی نہیں، جدن اسی پی لئی پھر اسی تانوں، پھر ساڈا تاڈے نال، پھر ساڈا تاڈے نال کوئی تعلق نہیں، پھر جن نے پتر وہ مزہ چک لیا وہ اتنے کتنے پھر حضرت صاحب، وہ تو پھر رات دیکھتا ہے، رات پوے دنیا سو جائے اور پھر میں اپنے مالک دے نال گلاں کراں، کوئی ویکھن والا نہ ہوئے، کوئی چھیڑن والا نہ ہوئے، کوئی تکن والا نہ ہوئے۔ اللہ ساڑے ساریاں دے حال تے رحم کرے۔ باتیں تو بڑی، پھر انشاءاللہ اللہ کبھی وقت ویلا لائے گا، اللہ ساڑے اس کاکے تے اپنی رحمت کرے، اور اللہ انہوں اور توفیق دے کہ اس طرح دیا سونیاں سونیاں محفلوں دا انعقاد کرے، اور جو اس بچے دی خواہش و آرزو ہے، جو ایدے والدین دیاں دعاواں نے، سید صاحب موجود نے، نبی علیہ السلام دا ایک نعت خان، سونا نعت خان، نمازی نعت خان، داڑھی شریف والا نعت خان بیٹھا دا ہے، قاری صاحب بیٹھے دے نے، اللہ ساریاں دعاواں قبول و منظور فرما لے۔ اسی اس بچے نو ود دیاں پھل دیاں پھل دیاں ویکھی، اور پھر بڑا اقبال نے کیا سی، بالکل اللہ اس بچے نو رنگ دوے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اللہ انہاں بچیاں میں رنگ دوے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔